دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو اس مصیبت سے بچائے جس سے میں دوچار ہوئی۔ جب امی جان کا انتقال ہوا تو میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چھت پر گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان دنوں میری عمر 8 سال تھی۔ ایک بچی نے آ کر بتایا کہ چلو تمہاری اماں مر گئی ہیں۔ مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ میں مرنے کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ میں کھیلنے میں مصروف رہی۔ اچانک رونے کی آوازیں آنے لگیں تو میں نیچے آ گئی۔ دیکھا بڑی بہن اور بھائی ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ مجھے امی کے مرنے کا ملال نہ ہوا کیونکہ امی کافی دنوں سے بیمار تھیں اور زیادہ تر خالہ کے گھر رہتی تھیں۔ امی کے وفات کے بعد ابا کمانے کی خاطر خیبر کے علاقے پشاور چلے گئے۔ وہاں ایسے گم ہو گئے کہ انہوں نے پھر ہماری خبر ہی نہ لی۔ گھر میں ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ارشد رہ گئے۔ میرا نام زری جبکہ میری بڑی بہن کا نام خانم جان تھا۔ ہم انہیں جان بی بی کہا کرتے تھے۔ وہ ماں کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھیں۔ گھر کا سارا کام وہی کیا کرتی تھیں۔ ہمارا کھانا بھی وہی بناتی تھیں۔ میں صبح اسکول جاتی، بھائی بھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ جلد ہی ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہنے لگا کیونکہ والد صاحب کا کوئی پتہ نہ تھا۔ خالہ کبھی کبھی آ کر کچھ دے جاتی تھیں لیکن وہ بیچارے خود غریب تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں بہنوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ہمارے گھر کی بیٹھک میں خالہ نے ارشد بھائی کو سامان دلوا دیا اور وہ دکان پر بیٹھ کر چھوٹی موٹی چیزیں، بچوں کی ٹافیاں وغیرہ بیچنے لگا۔ یوں روزانہ تھوڑا بہت منافع ہونے لگا جس سے چولہا جلنے لگا۔ محلے والوں کو بھی پتا تھا کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، اس لیے وہی ضروری سامان لینے لگے۔ ارشد دکان پر بیٹھتے ہوئے شرماتا تھا لیکن پھر یہی دکان ہمارے کمانے کا آسرا بن گئی۔ میں دوبارہ اسکول جانے لگی۔ وقت گزرتا رہا، میں 9ویں جماعت میں اور میرا بھائی پرائیویٹ میٹرک پاس کر گیا۔ والد صاحب کا انتظار تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا۔ آپا کی شادی کی فکر ارشد بھائی کو تھی۔ خالہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ زریلا اب تک پڑھ لیا ہے، اب اگر یہ گھر بیٹھی رہی تو میں جان بی بی کو بیاہ کر لے جاؤں گی۔ خالہ کا بیٹا میری آپا سے 4 برس بڑا تھا۔ وہ میٹرک پاس تھا اور ڈرائیور تھا۔ وہ دن بھی آیا جب بھائی نے جان بی بی کو رخصت کرنا تھا۔ جس روز آپا کی رخصتی تھی ہمارے گھر میں تھوڑے سے پیسے تھے اور آپا کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ خالہ نے ان باتوں کی پرواہ نہ کی اور ایک جوڑے میں میری بہن کو بہو بنا کر لے گئیں۔ آپا کے جانے سے گھر کی رونق جاتی رہی۔ اب ارشد دکان پر ہوتا اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ آپا ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خبر گیری کے لیے آ جاتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میں بھی بڑی ہو گئی۔ آپا کو میری فکر کھائی جاتی تھی کہ جوان بہن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ خالہ سے کہتی تھی کہ اس کا رشتہ ڈھونڈو، ارشد لڑکا ہے مگر لڑکی کے معاملے میں دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ آپا نے بہنوئی سے ذکر کیا کہ ان کی دوستی پشاور میں ایک ڈرائیور سے ہوئی ہے جس کا نام حسن خان ہے اور وہ ان دنوں یہاں آیا ہوا ہے۔ اچھا آدمی ہے، اس کا کاروبار وسیع ہے۔ آپا نے کہا کہ اس کو کسی روز گھر لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھ لوں، پھر زری کے لیے رشتے کی بات کریں گے۔ وہ ایک روز حسن خان کو گھر لے آیا۔ مجھے بھی آپا نے بلوایا کہ مہمان آیا ہے، کھانا کھلانا ہے، تم آ کر ذرا ہاتھ بٹانا۔ حسن نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اس نے میرے رشتے کی بات کی کہ مجھ کو اس لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، فوراً اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ آپا نے یہ ضرور کہا کہ اپنے گھر والوں کو بلواؤ، کم از کم تمہارے والدین کو ضرور شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ والدین وفات پا چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں، البتہ دوست ہیں، میں ان کو لے آؤں گا۔ رشتہ دار میرے اتنے دور ہیں کہ سفر کر کے آنے والے نہیں۔ ہم کراچی میں رہتے تھے اور وہ پشاور سے آگے کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ڈرائیور تھا اور ٹرک چلاتا تھا، لہٰذا بہنوئی سے دوستی ہو گئی۔ تاہم ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کاروبار بھی کرتا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ میرا بہنوئی ریاض بہت سادہ آدمی تھا، وہ ہر کسی پر اعتماد کر لیتا اور ہر ایک سے دوستی ہو جاتی۔ حسن پر بھی اعتماد کر لیا بغیر یہ جانے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے۔ صرف اس کی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا گیا۔ حسن کی طرف سے نکاح میں صرف 2 آدمی آئے جو اس کے ساتھی تھے۔ میں دلہن بن کر حسن کے ساتھ پشاور سے آگے ایک گاؤں میں آ گئی۔ ان کا گاؤں افغان بارڈر کے نزدیک تھا۔ یہ ایک دور دراز علاقہ تھا اور یہاں کے رسم و رواج نہایت نامانوس اور میرے لیے بے حد عجیب و غریب تھے۔ یہاں شادی کے وقت عورت کو اس کے وارثوں سے سسرال والے یا اس کا خاوند رقم دے کر خرید لیتا تھا، پھر وہ عورت ان لوگوں کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں لیکن وہ فروخت ہونے والی شے بن چکی تھیں۔ وہاں نزدیک ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا جہاں دنیا کی ہر شے برائے فروخت ہوتی تھی۔ یہاں انسان بھی بکتے تھے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر یہی سچ ہے کہ ہر جمعرات کی رات کو وہاں عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں اور مردوں کی منڈی لگتی تھی۔ خریدار ان کی عمر اور شکل و صورت کے مطابق رقم دے کر انہیں خرید لیتے تھے۔
خریدار اندرون ملک اور بیرون ملک سے آتے تھے، لیکن ان میں کوئی انگریز نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ انسانی اسمگلنگ کرتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ حسن خان کا اصل کاروبار کیا ہے۔ سامان کی باربرداری کی آڑ میں وہ انسانی اسمگلنگ اور بردہ فروشی کا بھی کام کرتا تھا۔ حسن مجھے اسی غرض سے بیاہ کر لایا تھا۔ اس نے مجھے منڈی میں لا کر فروخت کرنا چاہا۔ کیا بتاؤں میرے دل کی کیا کیفیت تھی۔ میں اپنے سے اتنی دور تھی کہ انہیں اپنے حال سے آگاہ بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے سب سے بڑا شکوہ تھا۔ ماں باپ تو گئے، مگر ان کی اولاد کتنی ناسمجھ تھی۔ بغیر چھان بین کے انہوں نے مجھے ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ خدا جانے کون ہے اور میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ انہوں نے صرف ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرا بھائی ارشد ہے۔ وہ ضرور بے چین اور بے قرار ہوگا، اور یہی ہوا۔ اس نے حسن کے دیے ہوئے خط لکھے۔ جب کسی کا جواب نہ آیا تو وہ خود مجھے ڈھونڈنے پشاور آیا اور اس پتے پر گیا، لیکن یہ پتہ غلط نکلا۔ وہاں حسن خان نام کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ جس آدمی سے بھائی نے حسن کے بارے میں دریافت کیا، اس کے قریب ایک شخص یہ بات سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا وہی حسن خان جو ٹرک ڈرائیور ہے، جو کراچی سے مال لاتا ہے، ماتھے پر سرخ نشان ہے؟ ہاں، بالکل وہی، بھائی نے کہا۔ تو وہ تمہیں افغان بارڈر سے پہلے ایک مقام پر ملے گا۔ جس لڑکی کو وہ کراچی سے لایا ہے، اسے منڈی میں برائے فروخت پیش کر دیا ہے۔ 5 لاکھ روپے مقرر کیے ہیں۔ جلدی جاؤ اور لڑکی کو خرید لو۔ ارشد نے انہی دنوں ذاتی مکان فروخت کیا تھا اور بینک میں رقم جمع کرا دی تھی۔ ارشد نے ریاض بھائی کو فون کیا کہ کیا کروں۔ ریاض بھائی نے کہا، جلد از جلد ATM سے رقم نکالو اور انہیں لانے کی کوشش کرو۔ وہ آدمی جس نے رہنمائی کی تھی، اس کا نام ارباب خان تھا۔ وہ ایک نیک اور معزز آدمی تھا، دیندار مسلمان۔ اس نے خود رقم کا انتظام کرایا اور ارشد کو اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ جب وہ متعلقہ علاقے میں پہنچے تو وہاں جمعرات بازار لگا ہوا تھا۔ ارشد دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ خدا کرے میری بہن زری مل جائے۔ خدا نے میرے بھائی کی دعائیں قبول کر لیں اور ان کو میں نظر آ گئی۔ ارباب خان نے مجھے حسن خان کے کارندے سے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ شکر کا مقام ہے کہ اس وقت حسن خان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ پشاور لڑکیاں اور لڑکے لینے گیا ہوا تھا۔ میں مرتے مرتے بچی تھی۔ مجھے میرا بھائی لے آیا۔ میں نے جو دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے معصوم بچوں اور بچیوں کو فروخت ہوتے دیکھا، جنہیں کالے حبشی سوڈان اور وسط ایشیا سے خریدنے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ ان بیچنے اور خریدنے والوں کا انجام کیا ہوتا تھا، مگر وہ مناظر آج بھی میری آنکھوں میں بسے ہیں۔ 5 لاکھ دے کر میری جان خرید لی گئی اور میں حالات کی بھینٹ چڑھنے سے بچ گئی، ورنہ خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ارباب خان ہمارے ساتھ کراچی تک آیا اور یہاں میرے بہنوئی اور بھائی نے اس کو وہ رقم ادا کر دی جو اس نے میرے عوض دی تھی۔ اس طرح بڑا مسئلہ اس کی مدد سے حل ہو گیا۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر خدا مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے تو میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 12 نفل شکرانے کے ادا کروں گی، اور آج تک ادا کرتی ہوں۔ روز رات نفل ادا کرتی ہوں۔ کبھی کبھی دعا سے وہی مراد بھی حاصل ہو جاتی ہے جو بظاہر ناممکن ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ میں کم از کم یہ کہوں گی کہ ایک معجزہ تھا جو میرے ساتھ اللہ کی رحمت سے ہو گیا، ورنہ اس دور دراز جگہ جہاں عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں میرا بھائی کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اگر وہ کچھ دن دیر سے پہنچتا اور کوئی دوسرا مجھے خرید لیتا تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر آج بھی لرز جاتی ہوں۔ اب آپا اور بہنوئی شادی کا کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر منع کر دیتی ہوں۔ البتہ ارشد کی شادی کر دی ہے۔ وہ لڑکی ایک لوتی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ ان کا مکان ذاتی ہے اور بھابھی کی ماں معذور ہے، لہٰذا ہم دونوں بھائی بہن بھابھی کے گھر میں رہتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو اس مصیبت سے بچائے جس سے میں دوچار ہوئی تھی۔